بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ صحیح مسلم شریف سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم قیامت کے دن کیا اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہو 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں جس وقت ہجوم ہوتا ہے، یا تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم کو کچھ مشقت ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو صدمہ پہنچاتے ہو سورج دیکھنے میں جس وقت بادل نہ ہو، یعنی کہ آسمان صاف ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسی طرح یعنی بغیر تکلیف اور مشقت کے تم اللہ کو دیکھو گے۔ حق تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا تو فرما دے گا، جو کوئی جس کو پوچھتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے۔ پھر جو شخص آفتاب کو پوجتا تھا وہ سورج کے ساتھ ہوگا، اور جو چاند کو پوجتا تھا وہ چاند کے ساتھ، اور جو طاغوت کو پوجتا تھا وہ طاغوت کے ساتھ، اور یہ امت محمدیہ باقی رہ جائے گی، اس میں منافق لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا ایسی صورت میں جس کو وہ نہ پہچانیں گے، اور کہے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم تجھ سے، اور ہم اسی جگہ ٹھہرے ہیں یہاں تک کہ ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دوزخ کی پشت پر رکھ دیا جائے گا، تو میں اور میری امت سب سے پہلے پار ہوں گے، اور سوائے پیغمبروں کے اور کوئی اس دن بات نہ کر سکے گا، اور پیغمبروں کا بول اسی وقت یہ ہوگا، یا اللہ بچائیو۔ اور دوزخ میں آنکڑے ہیں لوہے کے جن کے سر ٹیڑھے ہیں، اور تندور میں جب بندہ گوشت ڈالتا ہے جس طرح اس کا سر ٹیڑھا ہوتا ہے، اس طرح اس آنکڑے کا سر ٹیڑھا ہے، جیسے سدان کے کانٹے۔ سدان ایک جھاڑ ہے کانٹوں دار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم نے سدان دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں دیکھا ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس وہ آنکڑے سدان کے کانٹوں کی طرح وضع پر ہوں گے، یعنی سر خم پر۔ یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے کہ وہ آنکڑے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹیں گے، یعنی فرشتے ان آنکڑوں سے گھسیٹ لیں گے دوزخ کی طرف ان کو، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور بعض ان میں مومن ہوں گے جو بچ جائیں گے اپنے عمل کے سبب سے، اور بعض ان میں سے بدلا دیے جائیں گے اپنے عمل کا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فراغت پائے گا اور چاہے گا کہ نکالے دوزخ والوں میں سے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، تو فرشتوں کو حکم کرے گا کہ نکال لیں دوزخ سے اس کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، جو لا الہ کہتا ہوگا۔ فرشتے دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو پہچان لیں گے، ان کو پہچانیں گے سجدے کے نشانوں سے۔ آگ آدمی کو جلا ڈالے گی، مگر سجدے کے نشان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جلانا آگ پر حرام کیا ہے۔ پھر وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے، بھلے بھونے جب ان پر آب حیات چھڑکا جائے گا، وہ تازہ ہو کر ایسے جم اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں جم اٹھتا ہے۔ پانی جہاں پر کوڑا کچرا مٹی بہا کر لاتا ہے، وہاں دانہ خوب اگتا ہے اور جلد شاداب اور سرسبز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جنبی بھی آب حیات ڈالتے ہی تازہ ہو جائیں گے، اور جلن کے نشان بالکل جاتے رہیں گے۔ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فراغت کرے گا، اور ایک مرد باقی رہ جائے گا جس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اور یہ بیشت والوں میں جائے گا۔ وہ کہے گا، اے رب، میرا منہ جہنم سے پھیر دے، اس کی لپیٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا، اگر میں یہ تیرا سوال پورا کروں تو تم اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں، میں پھر کچھ سوال نہ کروں گا۔ اور جیسے ہی اللہ کو منظور ہوگا وہ قول اور قرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا، جنت کی طرف کر دے گا۔ جب جنت کی طرف اس کا منہ ہوگا تو چپ رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر کہے گا، اے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ فرمائے گا، تو نے کیا قول اور قرار کر چکا تھا کہ میں پھر دوسرا سوال نہ کروں گا؟ برا ہو تیرا اے آدمی، کیسا دغا باز ہے۔ اور دعا کرے گا یہاں تک کہ پروردگار
فرما دے گا اچھا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو پھر تو اور کچھ نہ مانگے گا؟ وہ کہے گا نہیں قسم ہے تیری ذات کی، اور کیا قول قرار کرے گا جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہاں کھڑا ہوگا تو ساری بہشت اس کو دکھائی دے گی، اور جو کچھ اس میں نعمتیں یا خوشی اور فراغت ہے وہ سب ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ چپ رہے گا۔ اس کے بعد عرض کرے گا اے رب مجھے جنت کے اندر لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیا اقرار کیا تھا؟ تو بولا تھا کہ اب میں کچھ سوال نہ کروں گا۔ برا ہو تیرا اے آدم کے بیٹے، کیسا مکار ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہونے کا، اور دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ جل شانہ ہنس دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی ہنسی آ جائے گی تو فرمائے گا اچھا جا جنت میں۔ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اب تو کوئی اور آرزو کر۔ وہ کرے گا اور مانگے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا فلانی چیز مانگ، فلانی چیز مانگ۔ جب اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو حق تعالیٰ فرمائے گا ہم نے یہ سب کچھ تجھے دے دیا اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور دیں گے، یعنی تمہاری خواہشوں سے بھی زیادہ تجھے اور دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کرم اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر، اور جو وہ کرم نہ کرے تو اور کون ہے کرنے والا؟ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پالنے والا ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔